بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے جزء ثانی کے 22ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا جو سبق کا عنوان ہے وہ ہے رسول قیصر، قیصر کا قاصد۔ سب سے پہلے ہم معنی الکلمات کو دیکھتے ہیں، پھر اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ رسول، قاصد، نمائندہ۔ قیصر، قیصر روم کے بادشاہ کا یہ لقب تھا۔ اہلہا، اس کے رہنے والے باشندے۔ ملک، بادشاہ۔ ظاہر المدینہ، شہر سے باہر۔ الرمل الحار، گرم ریت۔ رمل ریت کو کہتے ہیں، الحار گرم کو۔ العرق، پسینہ۔ یتسبب، ٹپک رہا ہے۔ جبینہ، پیشانی کو کہتے ہیں، جبینہ، اس کی پیشانی۔ بللا، تر کر دیا۔ الخشوع، ایسا روب جس کے ساتھ احترام بھی ہو۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں کہتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی یا عبادات کی۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ ہمارا اور اللہ رب العزت کا جو رشتہ ہے بندگی کا، اس میں جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ سے ڈرو، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے احترام کی وجہ سے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور عربی کی ان تعبیرات، الفاظ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لا یقر لہ قرارا، اسے قرار نہیں ملتا یا اسے سکون نہیں ملتا۔ درہ، کوڑا، لاٹھی۔ وسادہ، تکیہ۔ امنتا، تو امن میں ہو گیا۔ نمتا، تو سو گیا۔ جندن، فوج۔ حرسن، باڈی گارڈ۔ تأثرہ، اس کا متاثر ہونا۔ امارہ، خلافت۔ عہدہ، اس کی خلافت کا دور یا زمانہ۔ التعالیم الاساسیہ، بنیادی تعلیمات۔ ہیبۃ، رعب۔ نجوم الہدایہ، ہدایت کے ستارے۔ نشرو، انہوں نے پھیلایا۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا۔ ورضوا عنہ، وہ اس سے راضی ہوئے۔ ہاجرو، انہوں نے ہجرت کی۔ جاہدو، انہوں نے جہاد کیا۔ شجاع، بہادر۔ فارسن، ایران۔ العدو، دشمن۔ تو یہ تو تھے معنی الکلمات۔ آئیے صفحہ پلٹ لیجئے، سبق کو دیکھتے ہیں۔ الدرس الثانی والعشرون، 22واں سبق ہے یہ، اور آج کا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے قیصر کا قاصد۔ آج کے سبق میں ایک جو اضافی چیز ہم انشاءاللہ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ یہاں دو قسم کے ہمیں افعال نظر آئیں گے۔ ایک تو ہیں مجرد، فعل مجرد جسے آپ کہتے ہیں، جو کہ بیسک روٹس ہوتی ہیں وربس کے لیے، اور دوسرا فعل مزید فی، یعنی انہی روٹس کے اندر ہم اس کو فعل کے وزن پر لے جائیں، افعل کے وزن پر لے جائیں، فاعل کے وزن پر لے جائیں، تفاعل کے وزن پر لے جائیں، استفعل کے وزن پر لے جائیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، معانی میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور یہی چیز ابھی ہم نوٹ کریں گے پڑھتے ہوئے۔ ارسل قیصر ملک الرومی رسولا الی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، روم کے بادشاہ قیصر نے اپنے قاصد کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ان کی طرف بھیجا۔ ارسلہ، بھیجا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو روٹ ہے وہ رسول ہے، جسے ہم قاصد کہتے ہیں۔ اب اسی قاصد کو بھیجا تو ہم نے افعلہ کے وزن پر اس کو لے آئے، تو اب یہ ارسلہ ہو گیا، اور ہم نے اس سے معنی بڑھا دیا۔ اسی طریقے سے دیگر بھی ہمیں نظر آئیں گے انشاءاللہ افعال، تو اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ ملک الروم، روم کا بادشاہ ہے، قیصر اس کا نام ہے، اور جانے والا کون ہے جی؟ رسولن ہے، قاصد ہے۔ لینظر، بھئی کیوں بھیجا؟ لینظر احوالہ ویشاہد افعالہ، تاکہ وہ آپ کے کاموں اور حالات کا مشاہدہ کرے، کاموں کو دیکھے، آپ کے حال احوال دیکھے، اور آپ کے جو کام ہیں، امور جو آپ سر انجام دیتے ہیں، ان کا مشاہدہ کرے۔ فلما دخل المدینہ سأل اہلہا وقال،
تو جب وہ مدینے میں داخل ہوا تو اس نے مدینے والوں سے پوچھا اور کہا، سألا، ذہن میں رکھیے گا یہ ماضی ہے، کیونکہ آگے تمرین میں پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی ماضی کے افعال الگ کریں اور مضارع کو الگ کریں، مستقبل کے الگ کریں، تو آپ کے لیے سہولت ہوگی پڑھتے ہوئے ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے۔ داخلہ بھی ماضی ہے، سألا بھی ماضی ہے۔ وقال این ملککم، اب یہ سوال کر رہا ہے، این ملککم، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ فقالو، تو لوگوں نے جواب دیا، لیس لنا ملک بل لنا امیر، تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارا بادشاہ نہیں ہے بلکہ ہمارا امیر ہے۔ وقد خرج الی ظاہر المدینہ تھی، اور وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ فخرج الرسول فی طلبہ، تو قاصد آپ کی تلاش میں نکل گیا۔ فرآہ نائما فی الشمس علی الارض فوق الرمل الحار، تو اس نے آپ کو دھوپ میں زمین پر گرم ریت پر سوئے ہوئے دیکھا۔ وقد وضع الدرۃ کالوسادۃ، اور اس حال میں دیکھا کہ آپ نے تکیے کی طرح اپنے کوڑے کو رکھا ہوا تھا۔ درہ کوڑے کو کہتے ہیں، وسادہ تکیے کو کہتے ہیں۔ یہ تعبیر کے لیے مثال کے طور پہ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، کالوسادۃ۔ والعرق يتصبب من جبینہ الی ان بلل الارض، اب وہ جب اس نے دیکھا تو اس حالت میں دیکھا آپ کو کہ جو عرق ہے یعنی آپ کا پسینہ، آپ، اور جبینہ کہتے ہیں پیشانی کو، اور یتصبب یہ تفاعل کے وزن پہ ہے، ٹپک رہا تھا، یعنی اس نے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا تھا، ٹپک رہا تھا، اور کتنا تھا؟ الی ان بلل الارض، اب دیکھیں یہاں بھی ماضی ہے، بلل، یہاں تک کہ اس نے زمین تر کر دی تھی۔ الا جو آیا ہے وہ یہاں تک کے معنی میں دے رہا ہے ہمیں۔ فلما رآہ علی ہذہ الحال، تو جب اس نے آپ حضرت یعنی حضرت عمر کو اس حال میں دیکھا، وقع الخشوع فی قلبہ، تو اس کے دل میں رعب واقع ہو گیا۔ وقال، اور اس نے کہا، رجل لا یقر لجمیع الملوک قرارا من ہیبتہ وتکون ہذہ حالہ، تو اس نے ایک تبصرہ کیا اور اس نے کہا کہ ایسا آدمی جس کے رعب کی وجہ سے بادشاہوں کو سکون نہیں ملتا، اس کا یہ حال ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تعبیر دیکھیے، رجل لا یقر لجمیع الملوک، وہ شخص جس کی وجہ سے سکون نہیں ملتا، قرار نہیں ملتا، لجمیع الملوک، تمام بادشاہوں کو، قرارن سکون، من ہیبتہ، اس کے خوف کی وجہ سے، وتکون ہذہ حالہ، اور اس کا اپنا حال یہ ہے کہ زمین پہ سو رہا ہے، اور یعنی کوئی چارپائی نہیں ہے، کوئی نیچے چادر نہیں بچھی ہوئی، اور پسینے پسینے ہوا ہے اور سکون سے سو رہا ہے۔ اور پھر اس نے ایک اور جو کیفیت تھی اس کی، اس نے اس کو یوں بیان کیا، وَلَكِنَّكَ يَا عمر، لیکن اے عمر، عدلتا فَأَمِنْتَ وَنِمْتَ، تو نے عدل کیا پس تو امن میں رہا اور تو سو گیا۔ یعنی جو بھی مسلمان حکمران عدل کو قائم کر لیتا ہے تو وہ خود بھی سکون میں آ جاتا ہے، اور اس کی رعایا وہ خود بھی محفوظ ہو جاتا ہے نقصانات سے۔ تو یہ تو تھا ہمارا درس۔ اب ہم سوال جواب کی صورت میں اس کو دیکھتے ہیں تاکہ اس قسم کے واقعات سے مزید سوال کیسے نکالے جا سکتے ہیں، کیسے کیے جا سکتے ہیں۔ من ارسل رسولا الی امیر المومنین عمر ابن الخطاب، اب وہاں تو تھا نا ارسلہ، تو یہاں اب ہم نے سوال بنانا ہے اس کا، تو کیا استعمال ہوا؟ من، یہ زیرو کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جواب وہی ارسلہ قیصرہ۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے لماذا ارسلہ الی امیر المومنین، چلیں یہ تو پتہ چل گیا کہ اس نے بھیجا تھا، اب کیوں بھیجا تھا؟ تو لماذا ارسلہ،
اسے کیوں بھیجا گیا. یہاں دیکھیں وہی فعل مزید استعمال ہو رہا ہے ضمیر کے ساتھ ہو کی. تو جواب ہے ارسلہ لینظر احوالہ. یہ وہی عبارت ہے جو اوپر آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ماذا سأل الرسول اہل المدینہ تھی. جو قاصد آیا ہوا تھا اس نے اہل مدینہ سے کیا سوال کیا. سألہم. اب یہ ان چیزوں پہ بہت دھیان رکھیں آپ، کیونکہ اس نے بہت سارے افراد سے سوال کیا، لہٰذا جب ہم جواب دے رہے ہیں تو ان افراد کو ذہن میں رکھ کے ہم کی ضمیر ہم نے استعمال کی ہے، جمع کی. سألا تو ماضی ہو گیا کہ اس نے پوچھا ہم ان سب سے. این ملککم، یہ عبارت پہلے سے لکھی ہوئی ہے کتاب میں. وماذا اجابوا. اب یہ دیکھیں اجابا یجیبو اجابتن، ٹھیک ہے. تو یہ اب اگر آپ اس کے مصدر پہ جاتے ہیں تو یہ جواب کے معنی میں آتا ہے. اب لوگوں نے کیا جواب دیا تو اس کو ہم عربی میں کیسے استعمال کریں گے، تو اس کو آپ اٹھا کے افعالو کے وزن پہ لے آئیں. اجابا تو جواب یہ ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا. وماذا کیا دیا جواب، اجابوہ اس کو. قالو، اب یہ دیکھیں قالا نہیں ہے، قالو، کیونکہ وہ تھے نا بہت سارے لوگ. لیس لنا ملک بل لنا امیر. هل جلس الرسول فی انتظار امیر المومنین. جلسا بیٹھنے کے معنی میں ہے، تو جواب ہے کیا وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا. جواب ہے لا، ما جلس الرسول فی انتظار امیر المومنین. کیف رآہ نائما علی الفراش. اس نے آپ کو بستر پر کیسے سوتے ہوئے دیکھا. تو جواب ہے رآہ نائما علی الارض. یہ جو فراش ہے ان کے لیے جو زمین ہے وہ بستر تھی. فوق الرملی، ٹھیک ہے نا، زمین پر مٹی ہوتی ہے تو مٹی در حقیقت ان کا بستر ہوئی، اور وہ مٹی بھی گرم تھی کیونکہ ریگستان ہے، گرم علاقہ ہے وہ. این کانا وضع درتہ. تو حضرت عمر نے جو اپنا کوڑا ہے وہ کہاں رکھا ہوا تھا. تو جواب ہے وضع درتہ تحت رأسہ کالوسادۃ. آپ نے اپنا کوڑا تکیے کے طور پر سر کے نیچے رکھا ہوا تھا. کیف کان تأثرہ برؤیتہ. اس کے احساسات کیا تھے، آپ کو دیکھنے کے بعد اس نے کیا تاثر لیا. وقع الخشوع فی قلبہ برؤیتہ. آپ کو دیکھ کر اس کے دل میں رعب واقع ہو گیا، رعب پیدا ہو گیا. هل یستطیع الملک الظالم ان ینام مطمئنا. اب وہاں تو اگر آپ غور کریں تو یہ اس کا بالکل اپوزٹ جملہ ہے، کیونکہ وہاں تو انہوں نے عدل کیا تھا نا، تو یہاں جملے کو بدل کے پیش کیا گیا سوال بنا کے. کیا ظالم بادشاہ مطمئن ہو کر سو سکتا ہے. تو جواب ہے لا تستطيع الملك الظالم ان ينام مطمئنا. کہ ظالم بادشاہ مطمئن ہو کر نہیں سو سکتا. تو الحمدللہ سبق کا یہ حصہ ہمارا مکمل ہوا. اب ہم تمرین کو دیکھتے ہیں. تمرین میں کہتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں سے فعل ماضی کے صیغوں کو الگ کریں جو بھی ہم نے پڑھتے ہوئے نشاندہی کی تھی، تو آپ نے الگ کرنا ہے. ارسلہ تھا، دخلہ تھا، سألہ، قالا، خرجا، رعا وغیرہ وغیرہ. پھر آگے کہتے ہیں کہ جی مذکورہ ماضی کے صیغوں کو مضارع کے صیغوں میں بدلیں. تو ارسلہ سے یرسلو ہو جائے گا، دخلہ سے یدخلو ہو جائے گا، سألہ سے یسألو ہو جائے گا، قالا سے یقولو ہو جائے گا، خرجا سے یخرج ہو جائے گا، رعا سے یرا ہو جائے گا. تو اسی ترتیب کو آپ نے باقی الفاظ کے ساتھ لکھنا ہے. اس کے بعد ہے جی الانشاء. آپ نے 10 جملے جو ہیں وہ حضرت عمر کی سیرت سے متعلق لکھنے ہیں. اور اگر آپ آگے ترجم بالاردیہ وکتب اسم کانا اگر آپ دیکھیں تو یہاں بھی کچھ جملے موجود ہیں، تو یہاں سے آپ جو ہے وہ مدد لے سکتے ہیں. میں جان بوجھ کے یہ نہیں دے رہا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جملے آپ کو اصولی طور پہ خود بنانے چاہیے، اور اس کے کوئی لمبے چوڑے ناول لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب اس کی بھی میں مثال دوں گا کہ ابھی ہم جو اردو میں ترجمہ کریں گے تو اس طریقے سے جملوں کو لکھا جاتا ہے. جتنی ہمارے پاس معلومات ہوتی ہے، جتنا سائز ہوتا ہے ہمارا، ہم اسی کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت کوئی بہت بھاری بھرکم جملوں کی ضرورت نہیں ہے، جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں تاکہ ہمیں ذوق پیدا ہو جائے کہ بھئی 10 جملے لکھے کس طرح جاتے ہیں. تو ابھی ہم نے اس کی اردو میں ترجمہ کرنا ہے. تو امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ثانی الخلفاء الراشدین رضی اللہ عنہ. اب یہ دیکھیں جملہ بن گیا.
امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں دوسرے تھے، ان میں سے دوسرے تھے۔ وَكَانَ عَادِلًا شُجَاعًا، اور آپ رضی اللہ عنہ بہادر اور عادل تھے، عادلاً شجاعاً، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ مِن فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ وَقُضَاتِهِمْ، اور آپ فقہاء صحابہ اور فیصلہ کرنے والوں میں سے تھے۔ وفی عہدہ فتحت فارس والروم ومصر، آپ کے زمانے میں فارس، روم اور مصر فتح ہوئے۔ قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہ ایک قول ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، انتہائی خوبصورت، اسے یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ کان اسلام عمر نصرا، حضرت عمر کا اسلام مدد تھا۔ وکانت ہجرتہ فتحا، اور آپ کی ہجرت جو ہے وہ فتح تھی۔ وکانت امارتہ رحمتا، اور آپ کی خلافت رحمت تھی۔ اب ویسے جو یہاں اصلی مفہوم ہے ان کا معنی آتا ہے، جس کو میں نے آپ کا کر کے بولا ہے ادب کی وجہ سے۔ اب اس سبق کے اندر دو باتیں تھیں، ایک تو تھا اردو بنانا، وہ ہم نے بنا لی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اس میں کانا بھی لکھیں کہ بھی کون سا ہے، تو سمپل سا طریقہ ہے بھئی، جہاں کانا آئے گا اس کے بعد ہی تو اس کا اسم آئے گا، سادی سی بات ہے، پہلے تو نہیں آ سکتا نا۔ تو سب سے پہلے تو آپ تلاش کریں گے پوری عبارت میں سب سے آخر میں کانا اسلام عمر نصرن آیا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کانا کا جو اسم ہے وہ اسلام عمر ہے۔ ہجرت ہوا ہے کیونکہ ہو کی ضمیر حضرت عمر کی طرف آ رہی ہے، امارت ہو پھر حضرت عمر کی طرف آ رہی ہے، اور حضرت عمر یعنی جو لفظ ہے یا عمر، یہ کانا کا جو ہے وہ اسم اس عبارت میں بنتا ہے۔ اگلا ہدف ہے جی ترجم بالعربیہ وقت بالفعل الماضی فی الجمل التالیہ، تو آپ نے ماضی کے جملے بھی لکھنے ہوں گے اور آپ نے عربی میں ترجمہ بھی کرنا ہے۔ عدل و انصاف اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ العدل والقسط من التعالیم الاساسیۃ الاسلامیہ، اساسیہ بنیاد کو کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کو یہاں داخل کیا گیا ہے۔ اسلام نے عدل کا حکم دیا ہے۔ الاسلام یأمر بالعدل، اگرچہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، ولو کان مع العدو، صحابہ کرام ہدایت کے ستارے ہیں۔ الصحابۃ الکرام نجوم الہدایتی، ستارے نجوم جمع، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ آمنو، آمنا، آمنا، آمنو جمع کا صیغہ استعمال ہو گیا۔ آمنو بالنبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی مدد کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ وَنَصَرُوهُ، ہو سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نصرہ مدد کرنا، نصرو بہت ساروں نے مدد کی، یعنی صحابہ نے جو ہدایت کے سرچشمہ ہیں، ستارے ہیں، وہ آپ پہ ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ وَهَاجَرُوا مَعَهُ، اب اگر آپ جملوں کی ادائیگی پہ غور کریں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہو رہی، وَهَاجَرُوا مَعَهُ سمپل سی چیز ہے، ہاجرہ ہجرت کرنا، معہو حضور کے ساتھ۔ اب بہت ساری چیزیں ہم ضمائر کے ساتھ چلا رہے ہیں، آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ وقاتلوا معہو وجاہدوا معہو، آپ سے دین سیکھا۔ وتعلموا الدین منہ، یعنی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تعلموا، ٹھیک ہے، ہم نے تعلیم کے لیے جو مجرد تھا اس میں ہم نے مزید کی طرف لے گئے، تعلموا، پھر اسے دنیا میں پھیلایا۔ ثم نشروہ فی الدنیا، نشرو، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اب اگر آپ غور کریں تو جو اس میں فعل ماضی کے ہم سے صیغے مانگے گئے تھے، سمپل سے آمنو، نصرو، ہاجرو، قاتلو، تعلمو، نشرو، رضیہ، رضو، یہ سارے ماضی کے افعال ہیں۔
تو الحمدللہ ہمارا آج کا بھی سبق مکمل ہوا. اپنا قیمتی فیڈ بیک دینا نہ بھولیے، اس سے مزید بہتری کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.